خداوند کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کو پاسٹر سجاد اختر کا سلام۔ آج کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ نجات کن لوگوں کے قریب ہوتی ہے یا کن کو خداوند کسی کام کے لیے اور کسی خاص مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 5 سے 14 آیات تک دیکھیں گے۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الیشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کی اولاد نہ تھی کیونکہ الیشبا بھانج تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خدا کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کے دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی کے الیشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ میرے عزیزو، دیکھیں اس میں کہ خدا نے ایک ایسے جوڑے کو چنا۔ زکریا جو تھا وہ ایک کاہن تھا جو خدمت کا کام کرتا تھا، اور اس کی بیوی الیشبا وہ بھی راست باز تھی، لیکن وہ دونوں عمر رسیدہ تھے۔ لیکن خداوند معجزات کا خدا ہے۔ خدا نے ایک ایسے جوڑے کو چنا جس سے ایک نبی پیدا ہوا، یعنی یوحنا۔ وہ یوحنا جس نے خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے اس کے لیے راہ تیار کی۔ مقدسہ مریم کو دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل میں بہت ساری اور بھی لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، لیکن خداوند نے مریم کو ہی چنا جس سے ہمارے لیے ایک نجاتی دہندہ پیدا ہوا۔ اور مریم ایک پاک دامن اور ایک خدا پرست عورت تھی، اور خدا کے سب احکام اور قوانین پر پابندی سے عمل کرنے والی تھی۔ اعمال کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 26 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اس میں فلپس اور حبشی خوجہ کے بارے میں لکھا ہے، پھر خدا کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا جو حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور عیسائی نبی کے صحیفوں کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس کے رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پس فلپس نے اس کی طرف دوڑ کر اسے عیسائی نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا ہے۔ میرے عزیزو، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر ہے ملکہ کا، حبشی خوجہ، وہ یروشلم سے عبادت کر کے واپس جا رہا ہے، یعنی وہ خدا کے نزدیک ہے، عبادت کرنے والا ہے۔ اور خدا کی روح نے فلپس سے کہا کہ تو جا، اور وہ گیا۔ تو آگے اس کی 32 آیات میں دیکھتے ہیں کہ وہ راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خوجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ میرے عزیزو، اس میں جب فلپس اس کے پاس گیا تو اس نے زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور وہ کیا؟ ایمان لایا یسوع پر۔ اور فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں اسے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے۔ اس میں اس کے ایمان کو دیکھتے ہیں، اس کا خدا کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہیں، جو اس کا خدا کے ساتھ پہلے سے تعلق تھا، ایک رشتہ تھا۔ اور جب فلپس نے اس کو یسوع کی منادی
اور خوشخبری دی تو اس نے اسے قبول کیا اور اسے اپنا نجاتی دہندہ مانا اور بپتسمہ لیا۔ اعمال کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 13 آیات سے دیکھتے ہیں، اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر اس عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے۔ اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے۔ اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ پولس رسول جو خدا کا رسول ہے، جو غیر قوموں کے لیے رسول ٹھہرا، وہ یسوع کی منادی کرتا ہے ان عورتوں کو دیکھ کے جو ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ندی کے کنارے ہیں، یا وہ کوئی کام کر رہی ہوں گی، یا اپنے کپڑے دھو رہی ہوں گی، یا وہ پانی بھرنے آئی ہوں گی، تو انہیں دیکھ کے انہوں نے خداوند کی خوشخبری کو ان کے ساتھ شیئر کیا۔ اور اس میں لکھا ہے کلام مقدس میں کہ تھواتیرا کے شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام، خداوند نے اس کا دل کھولا تاکہ وہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے۔ کلام مقدس اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ خدا پرست عورت تھی۔ جتنے کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ آیات ریفرنس شیئر کیے گئے، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ تھے ان کا تعلق خداوند کے ساتھ تھا، خدا پرست تھے، اس کی عبادت کرنے والے تھے اور اس کے احکام پر چلنے والے تھے۔ تو خداوند نے بھی انہیں کسی مقصد کے لیے استعمال کیا، اور یسوع مسیح کا کلام ان کے لیے نجات ثابت ہوا، ہمیشہ کی زندگی۔ خدا انسان میں کیا دیکھتا ہے؟ پہلا سیموئیل اس کا 16 باب اس کی 7 آیت میں دیکھتے ہیں، پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کی قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ خداوند دل و دماغ گردوں کو جاننے والا خدا ہمارے دل پر نظر کرتا ہے۔ جی میرے عزیزو، ہم نے آج سیکھا کہ نجات کن لوگوں کے قریب ہوتی ہے، یا خداوند کن لوگوں کو چنتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کام کے لیے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے دعا کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے روح پاک خدا، تیرا دل سے شکر گزار ہیں۔ مہربان خداوند تیرے زندگی بخش کلام کے لیے۔ زندہ خداوند یہ کلام ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ مہربان خداوند ارادوں کو بدل، باتوں کو بدل، کاموں کو بدل۔ زندہ خداوندوں کے خدا منت کرتا ہوں، تو نہایت ہی مہربان، تعریف اور حمد کے لائق ہے۔ جلال کے بادشاہ، اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں نجات پائیں۔ روح پاک خداوند میں منت کرتا ہوں، جس میں جو کمی کمزوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، سستیاں ہیں، آئے خداوند تیرے یسوع نام سے ان کی زندگیوں میں سے جاتی رہیں۔ روح پاک خداوندوں کے خدا، تو ایک ایک کو چھو۔ گھر گھرانوں میں برکت چاہتا ہوں، زندگیوں میں برکت چاہتا ہوں، اور روح پاک خداوند ہمیں اپنی آمد کے لیے تیار کر، تاکہ جب تو بادلوں پہ سوار ہو کے آئے تو ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کرنے والے ہوں۔ مہربان خداوندوں کے خدا، تمام میسج کو دیکھنے والوں کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں اور منت کرتا ہوں، اے خداوندوں کے خدا تو ایک ایک کو چھو، نام بنام برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔